الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، آج کی گفتگو میں قربانی کی فضیلت بیان کی جائے گی، تو اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جامع میں حدیث نمبر 493 پر ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت درج فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی والے روز قربانی کے جانور کے خون بہانے سے آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی والے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا خون بہانا ہوتا ہے۔ تو اس جملے میں بڑی گہرائی ہے، یعنی آدمی کے جتنے بھی اعمال ہیں کوئی عمل اس مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے۔ اب اس میں بڑے بڑے عمل آپ دیکھ لیں، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنا، تو وہ بھی ایک عمل ہے۔ تو اگر قربانی والے روز کوئی شخص پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرتا ہے تو اس پر اتنا اجر و ثواب نہیں جتنا قربانی والے روز قربانی کے جانور کے خون بہانے پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا: وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، کہ قیامت والے روز وہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر پھینک دی جاتی ہیں، قابل استعمال نہیں ہوتی، تو ان کا ذکر کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کے جانور کی یہ چیزیں جو عام طور پر استعمال میں نہیں آتی، تو قیامت کے دن ان پر بھی اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو جب ایسی چیزوں پر اجر و ثواب ہے تو باقی جو کارآمد چیزیں ہیں ان پر کتنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا: وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پیارا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً قبول فرما لیتا ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرا ہوتا، اللہ تعالیٰ پہلے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کی یہ فضیلتیں بیان کرنے کے بعد فرما: فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اس لیے کہ قربانی پر بے حساب اجر و ثواب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی والا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3127 سیدنا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے پوچھا: ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی: فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے ان قربانیوں میں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں شعرۃ پر تنوین برائے تحقیر ہے،
اور حسنتن پر تنوین برائے تعظیم ہے، اور معنی یہ ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے بال کے بدلے میں بھی بڑی نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی فصوف و یا رسول اللہ، جو اون ہے اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یعنی جو اون والا جانور ہے اس کے جسم پر تو سارے بال ہی بال ہوتے ہیں، باریک سے چھوٹے چھوٹے بہت بال ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، فرمایا کہ اون والے جانور میں سے بھی ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے سنن کبریٰ صفحہ نمبر 261 پر حدیث پاک سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ روایت کی کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفقت الورق فی شیء افضل من نحیرۃ فی یوم العید، فرمایا عید والے دن جتنی بھی رقمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی جاتی ہیں، کوئی بھی رقم قربانی کے جانور پر خرچ ہونے والی رقم سے زیادہ فضیلت والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ وہی رقم فضیلت والی ہے کہ جو قربانی کے جانور پر خرچ کی جائے۔ اور امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف الاستار کی حدیث نمبر 1202 پر روایت فرمایا ہے کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فشہدیہا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جا اور اس کے پاس حاضر رہنا، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ، کہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا تمہارے سب کا سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم اہل بیت کا خاصہ ہے یا تمام مسلمانوں کو یہ فضیلت قربانی پر ملتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب وہ قربانیاں کرتے ہیں تو قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔